السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں کیا ہوا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد میں یزید کی فوجوں نے اپنی عادتوں کے مطابق امام حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے، حضرت امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی۔ ان کے پریوار کو ڈرانے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ دوستو، ان سب کے بعد میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے عزیزوں ساتھیوں کے گھر والوں کو زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ گرفتار کیا گیا۔ اس طرح سے دوستو ان پاک لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے۔ اصل میں دوستو یہ حکم یزید کا تھا، یہ حرکتیں سب یزید کی تھی۔ دوستو، حضرت امام حسین کے پریوار کے لوگوں کو قید کر کے پہلے تو کوفے کی گلی کوچوں میں گھمایا گیا اور بعد میں انہیں کوفے کے سردار ابن زیاد یعنی جو یزید کی فوج کا سردار تھا، جس کو یزید نے کوفے کا گورنر بنایا تھا، اس کے دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا گیا۔ دوستو، اس دربار میں خوشی کی محفل سجائی گئی تھی اور جیت کا جشن منایا جا رہا تھا۔ جب حضرت امام حسین کے پریوار کے والوں کو دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ تو عمر سعد نے کہا، حسین کی بہن زینب ہے۔ دوستو، اس پر ابن زیاد نے کہا، اے زینب، ایک حسین کی نافرمانی سے سارا خاندان تہس نہس ہو گیا۔ تم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے تم کو تمہارے کرموں کی سزا دی۔ اس پر زینب نے کہا کہ حسین نے جو بھی کچھ کیا ہے خدا اور اس کے حکم پر کیا ہے۔ زندگی حسین کی قدموں پر قربان ہو رہی تھی، تب بھی تیرا سیناپتی سمر کوشش کر رہا تھا کہ حسین تیرے ساتھ میں یزید کی ہاں میں ہاں کر دے۔ اگر حسین یزید کی بات مان لیتا تو یہ اسلام کے دامن پر ایک داغ ہوتا جو کسی کے مٹائے بھی نہ مٹتا۔ حسین نے ہنستے مسکراتے اپنے بنے گھر کو قربان کر دیا۔ اگر تو نے اور تیرے ساتھیوں نے بنی امیہ کے دامن پر ایک ایسا داغ لگایا ہے جس کو مسلمان قیامت تک دھو نہیں سکتے۔ دوستو، اس کے بعد میں امام حسین کی بہن بیٹیوں اور بچیوں کو راجدھانی دمشق میں یزید کے دربار میں لایا گیا۔ کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق کے راستے میں امام حسین کی بہن جناب زینب راستے میں دونوں طرف کھڑے لوگوں کو بتاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اس انداز میں کیا کہ سارے عرب میں کرانتی کی چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ دوستو، یزید کے دربار میں پہنچنے پر سینکڑوں درباریوں کی موجودگی میں جب حسینی قافلوں کو پیش کیا گیا تو یزید نے بنی امیہ کے مان سمان کو پھر سے بحال کرنے اور جنگ بدر میں حضرت علی کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے کافروں پوروجوں کی تعریف کی اور کہا کہ آج اگر جنگ بدر میں مرنے والے موجود ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کس طرح سے میں نے انتقام لیا ہے۔ اس کے بعد یزید نے امام زین العابدین سے کہا، حسین کی خواہش تھی کہ میری حکومت ختم کر دے، لیکن میں زندہ ہوں اور اس کا سر میرے سامنے ہے۔ اس پر جناب زینب نے یزید کو ٹوکتے ہوئے کہا، تجھ کو تو کچھ دن کے بعد موت بھی آ جائے گی، یہ تمہارے امتحان کی گھڑی تھی جو ختم ہو چکی ہے۔ تو جس خدا کا نام لے رہا ہے، کیا اس کے رسول کی اولاد پر اتنے ظلم کرنے کے بعد تو اپنا منہ اللہ تعالیٰ کو دکھا سکے گا؟ ادھر امام حسین کے پریوار والے قید میں تھے اور دوسری طرف کرانتی کی چنگاری پھوٹ رہی تھی اور عرب کے لوگ الگ الگ شہروں میں یزید کے شاسن کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ ان سب باتوں سے پریشان ہو کر کے یزید کے لوگوں نے پیترا بدل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ
کہ امام حسین کا قتل کوفیوں نے بنا یزید کے اجازت کے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امام حسین تو یزید کے پاس جا کر کے اپنے متبھید دور کرنا چاہتے تھے اور مدینے سے لوٹ کر چین کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن سچ میں یہ ہے کہ امام حسین کربلا کے لیے ہی بنے تھے اور کربلا کی زمین امام حسین کے لیے ہی بنی تھی۔ امام حسین کے پاس دو ہی راستے تھے، پہلا تو یہ کہ یزید کی بات مان کر اپنی جان بچا لیتے اور اسلام کو اپنے آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھتے، دوسرا راستہ وہی تھا کہ امام حسین اپنے اور اپنے بچوں اور ساتھیوں کی جان قربان کر کے اسلام کو بچا لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین اس جلت بھری زندگی کو کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو بس اسلام کو بچانے کے لیے ہی بھیجا تھا اور وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔